اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منتخب احادیث اکرام مسلم، مسلمانوں کے حقوق۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنی قوم کی ناحق مدد کرتا ہے وہ اس اونٹ کی طرح ہے جو کسی کنویں میں گر گیا ہو اور اس کو دم سے پکڑ کر نکالا جا رہا ہو۔ ابو داؤد۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح کنویں میں گرے ہوئے اونٹ کو دم سے پکڑ کر نکالنے کی کوشش کرنا اپنے آپ کو بے فائدہ مشقت میں ڈالنا ہے، کیونکہ اس طرح سے اونٹ کو کنویں سے نہیں نکالا جا سکتا، اسی طرح قوم کی ناحق مدد کرنا بھی بے فائدہ ہے، کیونکہ اس طریقے سے قوم کو صحیح راستے پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ بذل المجہود۔ حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عصبیت کی دعوت دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو عصبیت کی بنا پر لڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو عصبیت کے جذبے پر مرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ابو داؤد۔ حضرت فصیلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا اپنی قوم سے محبت کرنا بھی عصبیت میں داخل ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی قوم سے محبت کرنا عصبیت نہیں ہے، بلکہ عصبیت یہ ہے کہ قوم کے ناحق ہونے کے باوجود آدمی اپنی قوم کی مدد کرے۔ مسند احمد۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا کیجیے، جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کا ادا کرا دیجیے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دیجیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے، ہر خیر کی چیز میں برکت عطا فرمائیے، ہر شر کی چیز سے حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔